ہدایت کے بدلے گمراہی کے خریدار بن گئے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں. محبت تو آپ کو بھی بہت ہے رسول اللہ سے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس کے لیے کتنی تڑپ ہے، رغبت ہے. کتنے لوگ ہیں جن کی یہ تڑپ اس قدر بڑی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے روزانہ کے اوقات میں سے کم از کم اتنے گھنٹے حدیث کے علم کے لیے لگانا چاہتے ہیں. ہفتے میں ایک دن لگانا بھی جن پر بھاری ہے، ایک گھنٹہ لگانا جن کے لیے بھاری ہے، انہیں ضرور سوچنا چاہیے کیوں رسول اللہ کی صفات سے، رسول اللہ کے طریقے سے چھپ کے رہنا چاہتے ہیں، اپنے نبی کی باتوں کو علم کے دائرے میں نہیں لانا چاہتے، اپنے نبی کی تعلیمات کو، اپنے نبی کے معاملات کو اپنے دل اور ذہن میں جگہ نہیں دینا چاہتے. اپنی زندگی میں تلاش کریں اس رغبت کو، اس شوق کو. پھر دیکھیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. میں کسی اور کی بات نہیں کرتی، اپنے اندر کی دنیا میں تلاش کر. آپ نے خود کو کتنا پہنچایا، اپنے لیے کہاں تک سوچا. علمی مجالس سے جہاں حدیث کا علم دیا جاتا ہے کتنی محبت کی. تعلیم کے لیے کب یہ ایفرٹ کی کہ آگے بڑھ کے حدیث کے علم کو حاصل کریں. ایک محرومی یہی زندگی کا سب سے بڑا مشن ہے. اپنے نبی کی ذات سے، صفات سے، تعلیمات سے محرومی، یہی سب سے بڑا مشن تھا جس کو اپنا لیا. یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی عقیدت ہے. آپ تو قرآن حکیم کے طالب علم ہیں، آپ کو تو ضرور اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کی تعلیمات کو نہ خود جانا نہ دوسروں تک پہنچایا. والعذاب بالمغفرہ، اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو خریدا ہے. مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی بخشش ہے. مغفرت کے بدلے میں اللہ کے قہر کا سودا کیا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سودا کیا کہ ٹھیک ہے یہ کام ہم سے نہیں ہوتا، ہماری زندگی میں اس کے لیے وقت نہیں ہے. تو سودا تو ہو رہا ہے بیٹا. ایسا تو نہیں ہے کہ جب ہم کسی چیز کو ترک کر دیتے، آپ نماز چھوڑ دیں تو کیا ہوگا، آپ کو دنیا میں اس کا اثر نظر نہ بھی آئے تو سودا تو ہو گیا نا. کیونکہ ترک صلاۃ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. فرق مٹ گیا، اب ایمان نہ رہا تو کفر تو آ گیا. کتنے لوگ ہیں ہمارے گھروں میں جو نماز ادا نہیں کرتے اور ان کی کوئی تکلیف قرآن پڑھنے والوں کو لاحق نہیں ہوتی، ترس نہیں آتا، رحمت نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا اظہار یہود کے لیے مغفرت کا ذریعہ تھا. انہوں نے چھپایا تو عذاب کا راستہ اختیار کر لیا. یوں وہ مغفرت کے بدلے عذاب کے خریدار بن گئے. وہ گناہوں میں ڈوب کر آنے والے عذاب کی شدتوں پر صبر کر گئے. یہی ان کی تجارت تھی جو بری تجارت تھی. کچھ دے کر کچھ لینا تجارت کہلاتا ہے. حق چھپا کر ہدایت سے منہ پھیرا جاتا ہے اور گمراہی خریدی جاتی ہے. مغفرت سے محروم ہو کر دائمی عذاب خریدا جاتا ہے. اس لیے حق چھپانے کو تجارت سے تشبیہ دی گئی ہے جو بہت بری تجارت ہے. فما اصبرہم علی النار، سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں. یہود کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی تصدیق نہ کرنے، ان کی اتباع چھوڑنے اور ان کی صفات کو چھپانے کے نتیجے میں
آگ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے. پتہ تو ہمیں بھی ہے، پتہ تو چل گیا، اثر اس پر ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا. گناہوں میں ڈوب کر آگ کے عذاب پر راضی ہو گئے، کل یہود اور آج مسلمان. کس چیز پر انہوں نے صبر کیا؟ یہاں رب العزت نے حیرت کا اظہار کیا ہے. آیت نمبر 176 ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یقیناً حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا بلا شبہ وہ بہت دور کی مخالفت میں ہیں. یہود شدید عذاب کے مستحق کس وجہ سے قرار پائے؟ اس کی وضاحت ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یقیناً حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے. یہ عذاب شدید کے مستحق اس لیے قرار پائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے سابقہ انبیاء کرام پر اپنی کتابوں کو اس لیے نازل کیا تھا کہ ان سے حق حق اور باطل باطل ثابت ہو جائے. مگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا. ان کی کتاب نے تو انہیں یہ حکم دیا تھا کہ یہ علم کو ظاہر اور نشر کریں، مگر انہوں نے اپنی ہی کتاب کی مخالفت کی اور جھٹلایا. اسی طرح خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کرنے کی دعوت دی، نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا حکم دیا، مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، مخالفت کی، انکار کیا، آپ کی صفات کو چھپایا، ان آیات کا مذاق اڑایا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمایا تھا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ. اور وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا، اس کے کسی حصے پر ایمان لائے اور کسی حصے کو چھوڑ دیا، اس میں اپنی خط کے مطابق تحریف کر دی اور اسے اس کے اصل معنی سے ہٹا دیا. ایسے لوگوں کے بارے میں رب العزت نے فرمایا لفی شقاق بعید، بلا شبہ وہ بہت دور کی مخالفت میں ہیں. یعنی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دشمنی کر رہے ہیں. وہ انتہا کی گہری گمراہی میں جا پھنسے ہیں جہاں سے نکلنے کے امکانات معدوم ہیں، اور وہ قرآن مجید کی مخالفت کر رہے ہیں. کتاب میں اپنی مرضی کے مطابق تحریف کرتے ہیں، اصل معنی سے ہٹا دیتے ہیں. دشمنی کی وجہ سے، جانتے ہیں دشمنی کس سے؟ قرآن سے. صرف یہودی دشمنی نہیں رکھتے، مسلمان بھی محبت کے دعوے کرتے ہیں لیکن احکامات کے دشمن ہیں. کیسا دعویٰ ہے جس کی وجہ سے کسی کو قرآن سکھاتے نہیں ہیں، قرآن ان تک پہنچاتے نہیں ہیں. یہ کیسی محبت ہے؟ محبت ہے یا نفرت؟ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے نا، اور اپنی قوم کو دیکھیں تو ساری قوم کس کی طرف بھاگ رہی ہے؟ وہ قرآن نہیں ہے، وہ کتاب اللہ نہیں ہے، وہ سنت رسول نہیں ہے، وہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، وہ کافروں کا طریقہ ہے. امپریس ہے ان کے طور طریقوں سے. دشمنی کی وجہ سے معاملہ کتنا خراب ہو گیا. قوم کے لیے جب تک کتاب اللہ سے تمسک قائم رہے، فرقے اور جماعتیں الگ الگ نہیں بنتی، اور جب کتاب اللہ میں تبدیلی کر دی جائے تو فرقے بن جاتے ہیں، اخوت غائب ہو جاتی ہے. یہودیوں نے جب تک تورات کو کتاب اللہ سمجھا غالب رہے، جب تعصب نے انہیں مختلف قوموں میں بانٹ دیا، قومی حیثیت سے ہٹ گئے. اس لیے اصل شے جو مدار قومیت ہے،
جب وہی نہیں تو قومیت کہاں؟ ان آیات میں یہی بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے تورات کی جو کتاب حق ہے مخالفت کی، اس لیے اب ان میں اختلافات بڑھ گئے ہیں کہ مٹائے نہیں جا سکتے۔ اس کے برعکس جنہوں نے قرآن مجید کو قبول کر لیا، اسے اپنے معاملات میں فیصلہ کن تسلیم کر لیا، وہ بلندیوں پر پہنچ گئے۔ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دینا، اور یا اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف کر دینا، اور یا اللہ تو اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے لیے قرآن کی محبت کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دینا، اور الہی اس کتاب کے بغیر ہمیں چین نصیب نہ کرنا، اور الہی اس کتاب کو ہمارا شفیع بنا دینا، اور الہی اس کتاب کو الہی ہم ہمیشہ ہر عمل میں لانے کی کوشش کرتے کرتے جہان سے چلے جائیں۔